اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے. اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم, چلو شروع میں یو ٹرائی ٹو بی ریسپیکٹفل اینڈ آل دیٹ, اور ریسپیکٹفل ہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ نے خود سٹوری سنی ہوں گی, کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیت شروع کرتے ہیں, پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں, پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے, تو وہ نقصان ہے. اس سے آپ کا سائیکولوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے, فزیکلی بھی ہو رہا ہے, ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں آپس میں, ان کی بات چیت ہوتی ہے, لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, مجھے لگا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھا, تو اگین نقصان ہو گیا. آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا اپنی, تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں, میں کنٹرول کر لوں گا. لیکن اگلی پارٹی وٹ ایف دے اٹیچ ایموشنز ود یو, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے, اور ایسا بہت ہوتا ہے. اب کو ایجوکیشن میں کرنا کیا ہے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات, انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہے کیا کریں؟ پریکٹیکل اس کے بہت سے سلوشنز ہیں انشاءاللہ. ایک فارمولہ ہمیشہ ہم یوتھ کلب میں, راجہ ضیاء الحق بھائی نے ایک فارمولہ بھی نکالا ہوا ہے, پی پی ایل فارمولہ. پی پی ایل, پی فار پرپسفل, دا سیکنڈ پی فار پبلک, اینڈ ایل فار لمیٹڈ. یاد رکھیں کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کرنی ہے, نان محرم سے, تو نمبر 1 وہ پرپسفل ہونی چاہیے. پرپسفل سے مراد ہے کہ واقعی ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس انٹریکشن کی. جیسے ظاہر ہے کہ اکثر فیمیلز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے میل سے, لیکن اٹ شوڈ بی پرپسفل, یا میل کو فیمیل سے. نمبر 2 اٹ شوڈ بی پبلک, سیکنڈ پیس فار پبلک. اکیلے میں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب دو نان محرم آپس میں بات کرتے ہیں, تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اگر یہ, میں اس کو چسکا کہوں یا ایڈکشن کہوں, اگر یہ کسی کو لگ جائے اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کی, تو یہ نہیں جاتی, یہ بہت مشکل سے جاتی ہے, اور یہ اچھا خاصا ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا, اچھا خاصا نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا. اوکے, یہ ایک ایڈکشن ہے ٹو چیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر, کیونکہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین از اے ویری ایڈکٹیو کیمیکل. مزہ آتا ہے نا, ظاہر ہے وہ سارا پلیجر آتا ہے, پلیجر کیمیکل ہے یہ. تو پبلک ہو جب بھی ہو, یعنی لوگوں کے سامنے ہو. یہ اسکالرز بھی یہی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹپ دیتے ہیں. پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی چیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یوتھ کلب کے. ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں, ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے, پرپسفل. نمبر 2, no one is allowed to personal message any female. یہ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں ہمارے. ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے, وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی کسی سسٹر کے ساتھ. جس نے کسی کو پرسنل میسج کیا تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے, اگر پتہ لگ جائے کہ پرسنل میسج کیوں کیا ہے. اسٹرکٹ رولز ہیں, اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے. تو یہی رول ہمیں زندگی میں بھی لگانا چاہیے کہ سب کے سامنے بات ہو, پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹرائی اور بیسٹ کے پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اسپیشلی میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ وہ فتنہ ہے, دیٹ ٹیکس ون اوے, اور کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے, خصوصاً رات کے ٹائم پہ. انسان, آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو کس نیت سے آپ کو اپروچ کر رہا ہے, رائٹ. اسپیشلی سسٹرز کو ہمیشہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یو کین ناٹ گارنٹی کہ اگلا آپ کو کس نیت کے ساتھ اپروچ کر رہا ہے.